من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ. بہت ہی معقر اور محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے روح روا ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ اصغر الامام مہدی السلفی، عرب مہمان و مشائخ، دیگر علماء کرام، اسلامی اور ملی بھائیوں، چونکہ وقت مختصر ہے اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ مختصر کو مختصر خود کر دوں، چونکہ وقت مہمانوں کا ہے، اس لیے بہت ہی مختصراً عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی یہ 33ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس آج اس وقت اپنے شباب پر ہے۔ میرا موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں ائمہ اور خطبہ کا کردار۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے جب ابراہیم کو کچھ چیزوں میں آزمایا۔ اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح کی ایک پہلی کڑی یہ ہے کہ اس کے لیے جہد مسلسل ہونا چاہیے۔ حضرت نوح سے لے کر پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر ہم انبیاء کی یہ ساری دعوت پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح نے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ کے اس بندے نے نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ اس نے دیکھی کہ درد ہے یا خوشی کا موقع ہے، صرف دین کی خاطر، اصلاح کی خاطر، سدھار کی خاطر، معاشرے کے ثواب کی خاطر اس نے صبح بھی لگائی، شام بھی لگایا، دن بھی لگایا، رات بھی لگائی۔ اللہ کے اس بندے ہی نے نہیں بلکہ پوری ابراہیم کی زندگی پڑھو، پوری موسیٰ کی زندگی پڑھو، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو قرآن نے یوں بیان کر دی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی تم کیا کر ڈالو گے؟ یہ تم نہ کھاتے ہو، نہ اٹھتے ہو، نہ بیٹھتے ہو، نہ سوتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سدھر جائے، یہ سمر جائے، یہ خیر پہ آ جائے، یہ بھلائی پہ آ جائے، نبی کی یہ دعوت قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اگر ہمارا یہ زیور ائمہ کرام ہے تو جہد مسلسل ہونا چاہیے، محنت ہونا چاہیے، مشقت ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز، اصلاح کا کام مشکلات سے عبارت ہے۔ اگر ہم نے یہ کام اپنے ذمے لیا ہے تو پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے تکلیف کیا ہے، دکھ کیا ہے،
درد کیا ہے، مصائب کیا ہے، آلام کیا ہیں، اور اس کے لیے بھی میں خود نبی پاک کی زندگی پڑھو۔ کوہ صفا پر پتھر مارا گیا، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا، کسی نے جادوگر کہہ دیا، اور کہہ نہیں دیا آپ طائف کا میدان اٹھا لو، شیخ ابی طالب کی وہ محصوری زندگی میرے نبی کی پڑھو، اور اس کے اندر دیکھو کتنا درد ہے، کتنی کراہ ہے، کتنی اس میں تکالیف ہیں، لیکن میرے نبی نے ساری مشکلات برداشت کی ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں، میرے نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، وہاں بھی مکہ والے سکون سے نہ بیٹھے بلکہ ذاتیات پر آ گئے، اور ابو جہل نے ابو لہب کو بلایا اور کہا کہ نہیں، اپنے دونوں بچوں کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا اس سے کہو رقیہ کو طلاق دے دے، اس سے کہو ام کلثوم کو طلاق دے دے۔ نبی پاک کی 2 بچوں کو طلاق کرائی گئی۔ مدینہ میں ہوا، میرے نبی پر سب سے زیادہ چہیتی بیوی حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگایا گیا۔ اگر آپ اس مشن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا، تکالیف آئیں گی، مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ان کو صبر کے دامن میں اس طرح چادر اوڑھنا کہ پھر کسی طرح کی کوئی پھپتی نہ ہو، کسی طرح سے کوئی بھونڈا پن نہ ہو، علم کا، تدبر کا، بصیرت کا، اور اس کے ساتھ صحیح معنی میں پیار کا، ہمدردی کا ایک ایسا پاٹ پڑھائیں کہ دنیا کھنچ کر اسلام کی طرف آ جائے۔ دائی اور میرے بھائیوں، خطیب یا امام، اس کا اخلاق بڑا کریمانہ ہونا چاہیے۔ میرے نبی ستائے گئے مکہ میں، لیکن فتح مکہ کے دن نبی نے بتایا مصائب کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود کسی میں بدلے کی بھاونا نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ میرے نبی نے فتح مکہ کے دن دکھایا، سارے مجرمین کھڑے ہیں، نبی فرماتے ہیں لا تصریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء۔ اور صرف اتنا نہیں، مدینہ کا سردار ہے منافقین، انتقال ہو گیا، نبی کو پتہ چلا، نبی نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، اس سے زیادہ اعلیٰ صرفی ائمہ کہاں سے لائیں گے؟ اگر ہم سے کہیں بھی مفقود ہو گئی ہے تو کتابیں، قرآن میں، حدیث میں ابو بکر کی زندگی، عمر کی زندگی، عثمان کی زندگی، علی کی زندگی، صحابہ کی زندگی، مفسرین کی زندگی، محدثین کی زندگی، فقہا کی زندگی پڑھو۔ نبی نے کیسے سدھار کیا۔ ایک نوجوان نبی کے سامنے ہے اور یہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا زنا کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری ماں موجود ہے؟ کہا ہاں۔ کہ یہ کام اس سے کیوں نہیں کر لیتے؟ کہ ماں۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری بیٹی؟ کہا بیٹی سے زنا کرے گا۔ کہا تمہاری بہن؟ کہ اللہ کے رسول بہن سے۔ کہا تمہاری پھوپھا؟ آپ نے فرمایا خالہ۔ یہ رشتے نبی پاک نے گنائے۔ نبی نے کس طرح معاشرے کو سدھارا ہے، یہ ائمہ اور خطبہ کے ذہن میں آنا چاہیے۔ کسی طرح کا طنز، کسی طرح کی تلخی، کسی طرح کا فساد، کسی طرح کا بغض، عناد، کینہ، کپٹ، تعصب، تنگ نظریاں میرے ائمہ کرام زندگی سے نکالو۔ اسلام آگے بڑھے گا، اسلام پھولے گا، اسلام پھلے گا، اور پوری زندگی نبی پاک کی اسی سے عبارت ہے۔ نبی پاک کے پاس حدیث میں آتا ہے آپ کے صحابہ کی موجودگی میں مسجد نبی کے ایک کنارے ایک اعرابی آ کر پیشاب کرتا ہے۔ نبی کیسے سدھار کرتے ہیں معاشرہ کا، کیسے سوار کرتے ہیں نبی پاک۔ حدیث میں آتا ہے وہ پیشاب کر رہا ہے، نبی پاک نے بھی دیکھا، صحابہ نے دیکھا، صحابہ بھاگے اس کی طرف۔ حدیث میں آتا پکڑنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے نبی پاک نے صحابہ کو روکا۔ اس نے پیشاب کر لیا۔ پیشاب کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے جو بھاگے تھے انہی میں سے ایک آدمی کو بلایا اور کہا ڈول لاؤ، پانی لاؤ، اور اس پر بہا دیا۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اس کو بلا کر کہ مسجد اللہ کی تحمید کے لیے، تکبیر کے لیے
اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کا طریقہ تھا۔ موقع نہیں ہے، میں نہیں چاہتا ایک منٹ بھی، چونکہ یہ بالکل چیز ہے۔ اس وقت یہاں بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں۔ ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ آپ نے سمامہ بن اسال کا واقعہ خوب پڑھا ہوگا حدیث میں۔ 3 دن نبی نے تھم سے باندھا ہے۔ میں نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نبی نے ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی تین دن تک اس کے سامنے دکھائی ہے کہ آج ہم اپنی مسجدوں کا نظام، مسجدوں میں صحیح معنی میں اگر کوئی آ جائے تو اس طرح کے دروس یا اس طرح کی فکر کہ وہاں سے سوار لے جائے، سدھار لے جائے، اپنے اندر صحیح معنی میں اصلاح کا وہ ایک صحیح انداز لے کر جائے۔ کیا مسجدوں میں یہ ہوتا ہے؟ نبی نے اسے وہ دکھایا، اور موقع نہیں کہ تفصیل میں جاؤں۔ نبی نے یہ سارا کچھ کیا میرے بھائیوں، اپنی پوری زندگی نبی پاک نے نچوڑ کے طور پر رکھ دی۔ ایک صحابی مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں، نبی نے کیسے سوارا ہے اس معاشرے کو دیکھو۔ میرے نبی دیکھتے ہیں عبد الرحمن، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ اس کی اب اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، مکہ مدینہ لڑتا تھا، نبی نے ایسے جوڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ صحابی انصاری کہہ رہا ہے آدھا گھر لے لو، آدھا باغ لے لو، 2 بیویوں میں سے طلاق دوں گا، اس سے نکاح کر لو۔ میرے بھائیوں، معاشرہ سدھرے گا جب ہم سدھار کریں گے، تزکیہ کریں گے، تقوی اختیار کریں گے۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ نہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں، اس سم میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ترقی کرے گی اور اپنے قائد، اپنے رہنما کی موجودگی میں کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔